بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے پاکستان کے سب خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ آج کی پریس کانفرنس کی وجہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، پر سب سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ اس وقت پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ جو ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کی پی ڈی ایم حکومت 1 کے درمیان جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور ان کی ذیلی جماعتیں جو تھی، انہوں نے نشانہ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ اس کے بعد آئی ان کی ذیلی حکومت جن کو ہم لوگ نگران حکومتیں کہتے ہیں، اور ان نگران حکومتوں میں چاہے وہ کے پی ہو یا چاہے وہ محسن نقوی کی غیر آئینی غیر قانونی حکومت پنجاب میں نگران حکومت ہو، یہ دونوں کے پی کی اور پنجاب کی حکومتیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتیں ہیں اس وقت تھیں۔ انہوں نے جو اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے وہ ہیومن رائٹس ابیوزز یعنی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں پری پول ریگنگ کا سارا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں۔ الیکشن کے دن فارم 47 کا جس وقت الیکشنز کا سلسلہ ختم ہوا، پولنگ ختم ہوئی، تو اگلے دن 9 فروری کے دن جس طرح فارم 47 تبدیل کیے گئے اور 50 اور 60 اور 70 ہزار کی لیڈ والے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وننگ کینڈیڈیٹس امیدواران تھے ان کو ہرایا گیا دھاندلی کے ذریعے، تو وہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کیا ورلڈ ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے ڈھونگے طریقے سے دھاندلی ہوئی۔ ہماری تقریباً 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم لوگ حتی الوسع قانونی کوشش کریں گے اور آئینی اور قانونی زمرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آئین اور قانون حق دیتا ہے ہم لوگ پرامن مظاہرے پاکستان کے ہر جگہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مہنگائی کا سیلاب جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیا تھا، پی ڈی ایم حکومت 1 نے، اور اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھا، وہی مہنگائی کا سیلاب آپ کے ان کی ذیلی حکومت یعنی کہ ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جاری رکھا، تیزی لائی، اور یہ حکومت مزید اس پہ تیزی لائے گی۔ اشیاء خرد و نوش سے لے کے بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا۔ یہ اسمبلی ہم لوگ بار کہہ چکے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی اللیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم اپنے آپ کو جو کہتا ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، اور غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ جو بیٹھی ہیں پنجاب میں، ان کے ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدا را ان ایکٹیویٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں۔ پاکستان یہ نہیں سہ سکتا۔ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ انسٹنسز یعنی کہ یہ ایگزیکٹ وہ کون سے مواقع تھے جہاں پہ آپ نے دیکھا، یا وہ کون سے جگہ تھی جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں۔ کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے۔ کوئی گملہ کوئی چیز نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد میں بھی ہوئے، پنڈی میں ہوئے، لاہور میں ہوئے، مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے، کے پی میں ہوئے، بلوچستان میں، ہر جگہ ہوئے۔ پر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، مریم نواز، ان کے کہنے پہ اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولت کار ہیں، وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا
وہ ایک گھریلو ان کا ایک سرونٹ یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا. اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان. وہ اور ان کا جو سٹاف ہے, جو پولیس سٹاف ہے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے, اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب, جو کہ نامور قانون دان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں. ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں, کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں, سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں. پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد میں بھی شعیب شاہین صاحب ہو گئے, شیر افضل مروت ہو گئے, علی بخاری ہو گئے, عامر مغل ہو گئے. ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے, سیریس ان پہ دفعات لگائے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرامن جماعت رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کا آئی جی اور اسلام آباد کا سیکرٹری انٹیریئر آفتاب اکبر درانی, آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان, ایس ایس پی آپریشن ملک جمال ظفر, ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن, یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے اور آپ کے سامنے آنے چاہیے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں, کس طرح یہ سلیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف تشدد کرتے ہیں. اور ان میں سے ایس ایس پی آپریشن اور ڈی سی اسلام آباد, ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ان کو سزا سنائی ہوئی ہے. ان میں سے اسلام آباد میں ستم ظریفی یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں آئی جی اسلام آباد ہو گیا, یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا. ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہے شاہرام خان, یہ 1 سال پہلے ان کے چچا کے گھر پہ یہ لوگ گئے, 6-7 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ان کے سیف کھولے اور ڈکیتی کے پرچے ایف آئی آرز ان پہ ہوئی ہیں. سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں. تو یہاں پہ یہ کیا پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے؟ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی پنجاب ہو یا سندھ ہو, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے. ہم لوگ چیک کریں گے کہ انہوں نے, چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا وہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو, ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں, ان کی پرفارمنس کیا ہے. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس 0/0 رہی ہے. اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کے پی پولیس بھی تھی, اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گے, ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے. جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا, ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی, اور وہ ڈیوٹی تھی عوام کو تحفظ دینا, اس کے دوران کیا کرائم کی شرح انکریز ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے. اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نبھاتے, بنیادی ذمہ داری نبھاتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو, یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی, چوریاں ہو رہی تھی, اس کے خلاف کام کرتے. ان کا ایک ہی مشن تھا, اور ان کے اوپر ان کے سربراہان نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے, اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و حضرات مزاحمت کرتے ہیں. ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی, چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو, چاہے وہ
ہماری پریولیجز کمیٹیز ہوں، چاہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو، چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہوں، چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو، انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کو، ان کو میں افسران نہیں کہوں گا، یہ ذاتی ملازم ہے ایک انلیگل، غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے، ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے عہد اٹھایا تھا اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتے ہیں ان کی انشاءاللہ تعالی ضرور احتساب کیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ایکس ہو جو جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے، انسٹاگرام ہو، ان کی سپیڈز، ان کو بلاک کرنا وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں سٹیزنز آف پاکستان، ان کو صحیح ٹائم پہ انفارمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے۔ ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی obstruction، بغیر کسی بلاکیج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے، ہم لوگ قومی اسمبلی میں ہوں یا صوبائی اسمبلی میں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قانون کے ذریعے اپنے محبوب قائد اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، اپنی خواتین ممبران اور ورکرز جو پابند سلاسل ہیں، اور ہمارے مرد حضرات اور لیڈرشپ اور ہمارے ایکٹیوسٹ جو پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے حتی الوسع ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جلد از جلد ان سے مل سکیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بشرا بی بی کو جو فیسلٹیز دی جانی چاہیے وہ ان ٹوٹو وہ کمپلیٹ فارم میں دی جانی چاہیے۔ ان کا گھر یا سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کیا گیا ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ان کا کھانے کا مسائل ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ عمران خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھیں۔ بشرا بی بی الحمدللہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طاقت ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بالکل یاسر صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت مواقع موجود ہیں وہ عدالتیں بھی موجود ہیں، اور ان کے ذریعے بھی ہم لوگ کریں گے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے بھی اور کمیٹیز کے ذریعے بھی۔ میں پھر آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جتنے ساتھی ایکٹیوسٹ تھے، چاہے وہ شعیب شاہین ہوں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہوں، چاہے وہ علی بخاری ہوں، چاہے وہ علی مغل ہوں، ہمارے جتنے ایکٹیوسٹ امیدواران، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، چاہے وہ سردار لطیف کھوسہ ہوں، ان کے خلاف پرچے ہوئے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ کے پرچے ہوئے ہیں، بالخصوص پنجاب میں جو کہ شدید پرچے ہیں۔ اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ یہ افسران جو آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو ہم لوگ کمیٹیز میں بھی بلائیں گے، اور ان کی پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے، اور ان کے آڈٹ پیراز کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا پولیس کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ ان کی کرپشن کیا رہی ہے، وہ بھی ہم لوگ انرتھ کر کے
پاکستان کے سامنے رکھیں گے اور ان کی پرفارمنس بھی ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ دن دہاڑے جو جرائم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس میں یہ پولیس افسران بہت سارے بھی ملوث ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یاسر صاحب، نہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز درج بھی کی ہیں اور ڈکیتی کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں تو پولیس پھر انکاری ہو گئی کہ یہ تو ہم تھے بھی نہیں۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کی شرح اور جرائم کی شرح کتنی زیادہ ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ جن کا کام ہے لا کو اپہینڈ کرنا، جو اپنے کام کو انجام دینے میں بالکل مطلب they are not taking any kind of interest, rather they are involved in different type of violations. So when you also go to check the details of the accounts of those organizations also. دیکھیں جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس وہ آرم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کا تحفظ کرے، نہ کہ لوگوں کو شدت اور تشدد کا نشانہ بنائے۔ لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان ساروں کی ظاہری بات ہے ان کے آڈٹ پیراز ایٹسٹرا آتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ سوری ذرا اونچا بولیں گے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہم نے جو پہلے نیگوسیشن آئی ایم ایف ہمارے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قرضہ جو ہے آپ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں، پر اس پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن۔ پہلی بات اس پہ جو میں پھر دہراتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اس کو وائلیٹ کیا اور وہ ٹرم آگے گئی۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے الیکشن کو آگے لے کے گئے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں، پہلی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت، کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز اور فیڈرل منسٹر فار انرجی رہ چکا ہوں، تو سب سے اہم بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس ملک میں آپ اکنامک افیئرز میں جب ملک قرضے لیتا ہے، آئی ایم ایف آپ یاد رکھیے گا وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ آپ کو ایمرجنسی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے پیسے ریلیز کرتا ہے۔ تو جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آتی جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، آپ وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لے آ سکتے ہیں، اور وہ اسٹرکچرل ریفارمز قرضے کی صورت میں آپ کو بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں۔ سو لہٰذا اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس طرح کی شہباز شریف کی ہے اس وقت، ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ ان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ ریفارمز لا سکیں۔ وہ ایک ہارٹ آپریشن صرف اور صرف ایک چھوٹی سی پٹی لگا کے اور ڈسپلن کی گولی کے ذریعے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں ڈر یہ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ خط لکھا تھا ایم ایف کو کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے نام پہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت، سو کالڈ حکومت وقت، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ وہ پیسے کا ضیاع کرے گی،
اور اس کو ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس سے کنٹرول کریں گے. آج چلے گئے اور صدر صاحب آ گئے, ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ دنیا بڑھے گی یا قربتیں بڑھیں گی اور آرٹیکل 6 کی باتیں چلتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ٹکا خان صاحب میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو آصف زرداری ہیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, وہ ایک انکمپلیٹ ہاؤسز سے الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں, اور الیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط تھا. ہم نے 12 بار اس چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناقص اسمبلی اور ناقص سپیکر, ناقص ڈیپیوٹی سپیکر, آپ کا انلیگل وزیر اعظم, چیف منسٹر پنجاب, یہ لوگ سامنے آئے ہیں. ہاؤس ہی نہیں کمپلیٹ آپ کر نہیں سکتے تھے, نمبر 1. اور اسی سٹرکچر سے آپ ایک انلیگل پریزیڈنٹ کو سامنے لا رہے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. ایکویشن کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ ایک انویل صدر ہیں, وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ صحیح معنی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. سو لہٰذا ایک صدر جو کہ جن کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی ڈیوٹیز کیسے سر انجام دیں گے, کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں. تو خدا نہ خواستہ ایسے مسائل بنتے ہیں اور وہ ان کی طبیعت ناساز ہو, وہ ایکٹیویٹی لیول نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہیں ہی نہیں. سب سے پہلی دوسری اہم بات یہ ہے. سو لہٰذا ان کی ابیلٹیز کہ وہ کسی قسم کی مفاہمت کریں, وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے. اس وقت وہ مفاہمت نہیں کر سکتے ہیں, وہ اپنا علاج کرائیں, وہ اس وقت اپنی جو آرام ہے وہ کریں. مملکت کے مسائل جو ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. دیکھیں جی, یہ تو ایک مطلب بنیادی چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپوزیشن کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی, اور اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی ٹرانسپیرنسی آتی ہے. یا حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں تو حکومت نے بھی اسی ہاؤس میں بیٹھنا ہے, سو کالڈ حکومت نے. اور میں یہ 12 بار کہہ چکا ہوں کہ حکومتی بینچز پہ مفاداتی ٹولوں کا ایک جھنڈ سا بنا ہوا ہے جس میں کڑچھے بھی ہیں, چمچے بھی ہیں, گینتی بھی ہیں, بیلچے بھی ہیں, کھرپے بھی ہیں. دوسری سائٹ پہ آپ کا ایک آگ سے مطلب عبور کیا ہوا ایک وہ شخصیات موجود ہیں جو کہ کندن بن چکی ہیں, جو کہ ایک تلوار, ایک لوہے کی تلوار بن چکی ہیں. اور آپ نے اپوزیشن کا رول دیکھ بھی لیا ہے. 4 سیشن ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے, اور واضح طور پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ایک ووٹ ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں گیا. ہم لوگ منظم ہیں, اپنی آواز وہاں پہ اٹھانا جانتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور حکومت کو پتہ لگے گا کہ اسمبلی میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتا, پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. نمبر 1, کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے. نمبر 2. نمبر 3 بات آپ نے بات کی محسن نقوی کی. غالباً محسن نقوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے, اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا پڑے گا. اس کو اپنے جو غیر آئینی, غیر قانونی
جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فرعونوں کو دیکھا ہوا ہے، اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ وہ وقت کے فرعون پہ جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. آخر میں میرے ساتھی میں نے ابھی دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے دونوں ساتھی آ گئے ہیں، علی مغل صاحب بھی آ گئے اور عامر مغل بھی آ گئے سوری، اور علی بخاری صاحب بھی آ گئے. آپ بخاری صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ پروٹیسٹ میں تھے اور انہوں نے بات چیت کی کہ آپ آ جائیں. جی کابینہ کے بارے میں جی ٹکا خان صاحب، کابینہ فیڈرل کابینہ کے بارے میں آپ نے پوچھا 0 + 0 + 0 + 0 ملٹیپلائی بائی 0 ڈیوائیڈڈ بائی 0، نمبر 1. دوسری چیز، ان کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ 0 کو آپ کیسے، ان کی کیا کارکردگی ہوگی؟ وہ تو مطلب ان کی کارکردگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں کیپیبلٹی اس سو کالڈ حکومت نے نہیں ہے وہ کچھ کر سکیں. انلیگل حکومت ہے، انہوں نے آئیں بائیں شائع کر کے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. جو سو کالڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی تقریر سے شروع کرتا ہے کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کون سی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں شہباز شریف. اس کے کابینہ والوں کو بھی نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اللہ اللہ خیر صلاح. جی ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی مینجمنٹ نہیں کرنی. ہم لوگ صرف اور صرف ایک چیز کے پوائنٹ پہ ہم لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا ہے وہ ہم لوگ واپس لیں. کیونکہ یہ میرے ساتھی ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب بھی موجود ہیں، علی مغل صاحب بھی موجود ہیں، دونوں ساتھیوں کے فارم 45 سارے کے سارے موجود ہیں. اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی جو آنکھیں ہیں وہ قصداً بند کی ہوئی تھیں اور اس کو اگنور کیا تھا، اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جی اوور ٹو یو بخاری صاحب اور پھر مغل صاحب آپ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے قائد عمران خان صاحب نے پرامن پیسفل احتجاج کی کال دی ہوئی تھی کل. اس سلسلے میں ہم کیونکہ تینوں اسلام آباد کے ایم این ایز عامر مغل صاحب بھی موجود ہیں، شعیب شاہین صاحب اور میں، جو ہم 50 ہزار ووٹ سے جہاں سے جیتے، ہم لوگوں نے بھی کال دی اور ایک پیسفل پرامن ہم نے احتجاج تھا جو ہم نے پریس کلب آنا تھا اور وہاں پر آ کے ہم نے اپنا ڈسپرس کرنا تھا احتجاج. لیکن آپ نے دیکھا کہ پریس کلب کے سامنے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے مشینری لگا کر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے پارک کے سامنے، جہاں پر جو ہے بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو آپ نے پریس کلب کے سامنے پارک کے اندر جا کے جہاں پر ساری احتجاج ہوتے تھے وہاں سے آپ نے گڑھے کھود دیے، یہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے، یہ آپ جواب دہ ہیں، آپ سرکاری ملازم ہیں، کسی کے ملازم نہیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈپٹی کمشنر اور اے ڈی سی جی، یہی ہمارے ڈی آر او اور آر اوز تھے، ان کے اوپر آلریڈی ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پٹیشنز بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جو کہ ای سی پی ابھی تک نہیں لے رہا. لیکن آج اس میں یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر دے دی گئی. اس میں تینوں ہم جو ایم این اے سے کینڈیڈیٹ تھے، میں تھا، شعیب شاہین صاحب تھے، عامر مغل صاحب تھے ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر ایف آئی آر دی گئی. اس کے علاوہ جتنے ہمارے ساتھ کوئی ہمارے دوست پنڈی سے آئے ہوئے تھے اور ایم این ایز تھے ان کے اوپر بھی ایف آئی آر دی گئی. اور سب سے حیرت زدہ بات یہ ہے کہ سیم ٹائم سیم وینیو پہ آپ ساتھ ڈی چوک آلموسٹ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا ایجیٹیشن ریکارڈ کروا رہی تھی، ان کو اجازت بھی دی گئی، ان پہ ایف آئی آر بھی کوئی نہیں ہوئی. اور ہمارا جتنا پیسفل ایجیٹیشن ہوئی، جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، وہ آپ دیکھ لیں کہ ویل ود ان دا لیگل پیرامیٹرز کے اندر تھا، اور ایک گلاس، ایک گملہ، ایک پتا تک نہیں ہلا اور نہ ٹوٹا. لیکن ہمارے اوپر ایف آئی آرز دی گئی
یہ جو اور ہماری اپلیکیشن بھی ان کے پاس پڑی ہے جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے تھی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں اور ہم اس کے اوپر لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہمارا آرٹیکل 15 آرٹیکل 16 یہ کہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی ماریں, آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری بھی کریں, آپ ہمارے رائٹ کے اوپر شبخون بھی ماریں, آپ ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ 7 مہینے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جیل میں بھی رکھیں, ہمارے جتنے ہماری ہائی ہیرارکی ہے پولیٹیکلی ہماری پارٹی کی ان سب کے اوپر درجنوں FIRs بھی دیں اور ہم بولیں بھی نہ, ہم بات بھی نہ کریں. یہ ایک سویلائزڈ ملک کی نشانی نہیں ہے, یہ ایک سویلائزڈ اور جس میں آپ کہتے ہیں سول لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ایک پورا میکنزم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, کرتے رہیں گے, اپنی آواز اٹھائیں گے. پبلک کو نہیں روکا جا سکتا, عوام کو ایجیٹیشن کا, پروٹیسٹ کا, اپنی بات کرنے کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پوری اجازت دیتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں عمر بھائی آپ کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ آئے اور یہ آج ہم ابھی اپنی بیلز کروا کے آئے ہیں. اور بیلز کے دوران بھی آپ کو بتاؤں کہ کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی اور ہائی کورٹ نے اس کو کنٹیمپٹ کیا کہ آپ نے کس طرح یہ FIRs دے دی سینئر کونسلز کے اوپر, سینئر سول سٹیزنز کے اوپر جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنی بات بھی نہ کریں. یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ ایک ایسا مقام پر آپ لے کر آ رہے ہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے, تو اس کو خدا راہ دیکھا جائے اور ملک کو آگے کی طرف لے کے جا جائے. بہت شکریہ. مغل صاحب آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر مغل ہے. جی فرمائیے. میرا نام عامر مغل ہے اور میں تحریک انصاف اسلام آباد کا صدر بھی ہوں اور NA46 سے الیکشن بھی لڑا ہوں اور ہمارے تینوں میں نے آلموسٹ 45-50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں. اور ابھی جو انہوں نے فارم 45 جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ انہوں نے بیسیکلی ہمارا رزلٹ سوئچ کر دیا ہے. جہاں میرے 400 ووٹ ہیں وہاں میرے اپوننٹ کے 400 کر دیا, جہاں اس کا 100 ووٹ ہے وہ میرا 100 کر دیا ہے. وہ تو خیر آڈٹ رپورٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 1-2 دن میں پیش کروں گا. اور ابھی جو ہم نے کل ایک پیسفل مظاہرہ کیا اس کے بارے میں علی بخاری صاحب نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی جماعت اسلامی کا بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے اور یہ دفعہ 144 اتنی سیانی ہے کہ یہ صرف آ کے تحریک انصاف والوں پہ لگتی ہے. اور ہمارے ساتھ جو بالکل ہم سے کوئی ہارڈلی 200 یا 300 میٹر دور جماعت اسلامی کا مظاہرہ ہو رہا تھا, اس پہ یہ اس نے اٹیک نہیں کیا. اور اس میں میری آپ میڈیا والوں سے گزارش ہے تھوڑا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. اور ایک اور جو انہوں نے FIR میں لکھا ہے کہ ہم اسلحہ لہرا رہے تھے, تو ہمارے سامنے تو آپ کے سارے کیمرے موجود تھے, تو کوئی ایک کلپ دکھا دیں میرے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا یا علی بخاری صاحب کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا یا شعیب شاہین صاحب کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا یا ہمارے ساتھ کسی گارڈ کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا. تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ FIR میں لکھا ہے. ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ صاحب کی توجہ جو ہے ڈائیورٹ کروانا چاہتا ہوں. 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا میڈیا والوں سے میری گزارش ہے اس پہ غور کرنا ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اور 7 فروری کو پشین میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں 28 بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, 28 لوگ شہید ہوتے ہیں. اس کو جواز بنا کے انہوں نے 8 فروری کو فون بند کر دیے. ایک تو میں آپ میڈیا کے توسط سے ان سب سے یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ اس طرح کوئی دھماکہ ہوا اور اسے اگلے دن آپ نے پورے پاکستان کے فون بند کر دیے ہوں. اب میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں. آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھ لیں, اس پہ لکھا ہوا ہے اور سارا جو پریزائڈنگ آفیسرز کا مینول ہے وہ آپ چیک کر لیں, میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے 36 کروڑ روپے کا ایک سافٹ ویئر خریدا تھا جس کے مطابق تمام پریزائڈنگ آفیسرز نے ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپنے جو تمام رزلٹس ہیں وہ ECP کو اور اپنے ریٹرننگ آفیسرز کو بھیجنے تھے. تو بیسیکلی یہ جو فون بند کیا گیا ہے یہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ اگر پریزائڈنگ آفیسرز وہ اپنا جو رزلٹ ہے فارم 45 کے مطابق وہ اگر بھیج دیتے اپنے RO کو اور ECP کو تو وہ ایک علیحدہ سے ایویڈنس ریکارڈ میں آ جاتا کہ اگر ہمارے پاس اصلی ہے اور ان کے پاس نقلی ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ سامنے آ جاتا کہ یہ دیکھیں پریزائڈنگ آفیسر نے کون سا رزلٹ بھیجا ہے فارم 45. تو یہ بیسیکلی اس کو روکنے کے لیے فون بند کیا گیا اور اب ہمارا یہ شبہ ہے کہ فون بند کرنے کے جواز کے لیے وہ 28 لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو جو شہید کروایا گیا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہ جو کاکڑ ہے وہ ہے اور اس وقت کا وزیر داخلہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ ملوث ہے. تو جب کبھی بھی ہماری یہ گورنمنٹ آئے گی تحریک انصاف کی تو ہم تحقیقات کروائیں گے اس 7 فروری کے دھماکے کی بھی اور خواہ مخواہ اس میں ملوث ہوگی یہ نگران گورنمنٹ, کیونکہ 28 بے گناہ لوگوں کو شہید کر کے اس کو جواز بنا کے اگلے دن فون بند کیا گیا.
اور یہ فون صرف اس لیے بند کیا گیا کہ پریزائڈنگ آفیسر اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وہ رزلٹ جو ہے وہ ای سی پی کو اور آر اوز کو نہ بھیج سکے. تو اس پہ آپ سب نے یہ اس معاملے پہ فوکس رکھنا ہے. اور میں آپ سب کے ذریعے ان کو میسج بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی تک، اس کو وزیر اعظم بنانے تک اور اپنی چھینی ہوئی ڈکیتی سے لوٹی سیٹیں واپس لینے تک تحریک انصاف کے کارکنان کراچی سے خیبر تک بالکل بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اسلام آباد کی 25 لاکھ عوام کی توہین ہوئی ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، ہم کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور تم جتنی مرضی تم ہمارے اوپر پابندیاں لگا لو، تم جتنے مرضی ایف آئی آر دے لو، تم جتنے مرضی ظلم و ستم کر لو، یہ عوام نہ تمہارے ظلم و ستم کو مانے گی، نہ تمہارے پرچوں سے ڈرے گی، نہ تمہاری گرفتاریوں سے ڈرے گی. اور یہ سیٹیں واپس لینا ہمارا چھوٹا مقصد ہے. ہمارا اصل اور بڑا مقصد عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم بنانا ہے. اور اس مقصد کے لیے گرفتاریاں، پرچے، یہ چھوٹا مقصد ہے. تحریک انصاف کے کارکنان ہم اپنی جان تک بھی قربان کر سکتے ہیں. شکریہ. سر بس 2 منٹ، زیادہ نہیں بھائی، کیونکہ اب آپ میرا خیال تھک گئے ہیں، مجھے لگتا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکرٹری جنرل صاحب نے فرما دیا، عامر مغل صاحب نے، علی بخاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر دیا. دیکھیں آپ کے سامنے ایک سے زائد مرتبہ ان موضوعات پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہوا یا جو پنجاب میں پکڑ دکڑ شروع ہوئی اور ہمارے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی اور سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف کھوسا اور دیگر کئی وکلاء کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئی، میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں. پچھلے ہفتے جو ہمارا احتجاج ہوا تھا، اس ہفتے کو چھوڑ کر اس سے پچھلے ہفتے، آپ کو پتہ ہے کہ رحیم یار خان میں ہمارا ایک کارکن شہید کیا گیا پولیس کسٹڈی میں. دوسرا ہمارا کارکن احمد شاہ کو لاہور میں شدید تشدد کر کے بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل چھوڑ گئے اور پھر اللہ نے زندگی رکھی تھی کہ وہ بچ گیا. یہ وہی ڈرامہ ریپیٹ کیا جو ضلع شاہ کی صورت میں انہوں نے کیا تھا. ضلع شاہ کے اوپر 60 کے قریب ان کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، یہ میڈیکل رپورٹ ہے. اس کے باوجود اس کو پرچہ دیا. اس پرچے میں نامینیٹ کس کو کیا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اور تصویروں اور ویڈیو میں موجود ہے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بعد میں مریم بی بی نے یہ کہا، وہ جو ڈاکو رانی آج کل مسلط ہے ہمارے پنجاب میں، جو کہ خود ہار چکی ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ وجود میں آئی ہے اس کی حکومت، اور اس نے کہا نہیں اس کو دوسرا اینگل دو. وہ آڈیو آپ کے پاس ہے اور اس کو اس نے ریفیوز نہیں کیا. دوسرا اینگل دو ایکسیڈنٹ کا، وہ اینگل دیا گیا، دوسری ایف آئی آر کاٹی گئی ایکسیڈنٹ کا، پھر وہ پرچہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر کر دیا گیا. تو یہ سارا ڈرامہ کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے آج بھی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس سب کچھ کے باوجود ایک بات آپ کو بتا دوں، جو کچھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، جو ٹھگوں کی حکومت اس وقت مسلط ہے، خواہ وہ فیڈرل میں ہو خواہ وہ پنجاب حکومت ہو، یہ جس انداز سے یہ مسلط ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور آپ سارے اسلام آباد میں بیٹھنے والے، یہ میری کانسٹیچوئنسی آپ کو پتہ ہے، اور یہاں سے سامنے ریٹرننگ افسر کا دفتر ہے. صبح کے 4 بجے تک اس دن 8 کو اور 9 کی رات کو آپ نے دیکھا کہ میرا رزلٹ، ہم اس وقت 50,000 پلس کی لیڈ سے جیت رہے تھے. 1,05,000 ووٹ میں نے لیا، 51,000 دوسرے نے لیا، 53,000 کی میری تقریباً لیڈ ہے. وہ سب آپ نے دیکھا ہے، وہ ریکارڈ ہمارے پاس پورا فارم 45 موجود ہے. 9 تاریخ کو ایک فارم 47 آتا ہے جو سارے میڈیا نے دکھایا، میں وہاں دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا، پورے میڈیا کے سامنے ایک فارم 47 آیا جس کے ذریعے اس کو جتا دیا، مجھے ہرا دیا. فارم 47 وہ ابھی موجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ نیا فارم 47 بنایا انہوں نے 10 تاریخ کو. پھر جب ہم 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں چلے گئے تو الیکشن کمیشن نے سٹے کر دیا، پروسیس آف کنسالیڈیشن از اسٹاپ، سسپینڈڈ، یہ لفظ ہیں. اور ہم نے آ کر کے یہاں 12 بجے کا ٹائم تھا فارم 48 جاری کرنے کا کنسالیڈیشن کے لیے. فارم 48 تو جاری بعد میں ہونا تھا، اسی دن کنسالیڈیشن ہونی تھی. 11:30 بجے پہنچ کے انہوں نے آرڈر کیا بائی رائٹنگ، آپ کے سارے میڈیا کے سامنے موجود ہے، ہم نے پریس کانفرنس بھی اس دن کی تھی. انہوں نے لکھ کے دیا ریٹرننگ افسر نے، جس کو وہ مانتے ہیں کہ جناب پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ. اس کے بعد رات کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے. اور آپ اب جب رزلٹ یہ فارم انہوں نے ڈالے ہیں جو فارم 45 میں ٹیمپرنگ ہے، وہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہم وائٹ پیپر کی صورت میں بھی ہم آپ کو دیں گے. ساری ٹیمپرنگ کر کے اس کے ووٹ بڑھائے گئے، کچھ ووٹ ہمارے ریورس کیے گئے اور میرے کم کیے گئے، جو اس کے ووٹ تھے میرے کھاتے میں، میرے ووٹ تھے اس کے کھاتے میں، اور کچھ نئے فارم بنائے گئے. وہ سارا ریکارڈ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے اور لے لیا ہے. اور ایک اور عجیب سی بات ہے، فارم 49 48 جاری ہوتا ہے 12 تاریخ کو اور نوٹیفیکیشن ہے
11 तारीख का। ये इसलिए नोटिफिकेशन सस्पेंड किए थे हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन को कहा था आप इसको चेक करो। यानी बेईमानी की और जराइम की आमाजगाह, वो करप्ट हमारे ब्यूरोक्रेट और वो जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने हमारी पिटीशन डिसमिस कर दी विदाउट सीइंग। भाई खुद आरओ लिख के दे रहा है और वो मान रहा है मैंने लिख के दिया, इलेक्शन कमीशन ने खुद स्टे दे रखा है। और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म 48, 49 के बगैर नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है। लेकिन इस सारी मिली भगत के बावजूद आज तक हम बाहर बैठे हुए हैं, वो कठपुतली और नाजायज एमएनए अंदर बैठे हुए हैं। और अगर हम पुरअमन एहतजाज करें तो हमारे लोगों के ऊपर FIR, तशद्दुद और जो कुछ हुआ है इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन एक बात हम इनके सहूलतकारों को और स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट को एक बात कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में हम जैसे अगर कानून के रखवाले, कानून को नाफिज करने वाले और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के ऊपर, वकला के ऊपर, सीनियर वकीलों के ऊपर भी इस तरह अगर आपने पर्चे करने हैं तो अफसोस से कहना पड़ता है इस मुल्क में फिर ना आइन है, ना कानून है, ना जंगल का कानून भी इससे फिर बेहतर होगा। दूसरी बात कि जो कुछ आप आज कर रहे हैं ना इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना इससे माशी इस्तेहकाम आएगा। लोग ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। $18 बिलियन सालाना मुफ्त मरात बदमाशिया ऊपर खा रहा है। आपने मजीद कर्जे लेके इस मुल्क के लोगों को जो 12 रुपये हमारा बिजली का यूनिट था उसको 70 रुपये पे पहुंचाया, और कल आपने फिर जो 500 रुपये गैस का बिल होता था 50,000 पे पहुंचाया। अब आपने जो मजीद जुल्म करने हैं इसके ज़रिए, इन हरकतों के ज़रिए ना इन्वेस्टमेंट आएगी, इस मुल्क के लोगों को मजीद आपने गुर्बत की लकीर के नीचे फेंकना है और इससे नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी। इसलिए आज भी वक्त है इन ठगों को हमारे ऊपर मुसल्लत करना छोड़ दें। और ये जो अभी आज लिस्ट आई है मिनिस्टर्स की, आप उनके नाम उठा के देख लें, सब फॉर्म 45 से हारे हुए लोग हैं। इनको अगर हमारे ऊपर मुसल्लत करना है तो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना ये रिफॉर्म्स करने की कैपेसिटी रखते हैं, ना इनमें सलाहियत है, ना इनकी नीयत है। ये इन्होंने माल कमाना है, इस मुल्क से बाहर चले जाना है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।